کے وقت گویا خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم غمگین ہو تو میری خاطر خوشی منا لو، کیونکہ میں نے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، اپنے غموں کے باوجود میری خاطر خوش ہو جاؤ۔ یہ خوشی جو غم کی حالت میں منائی جاتی ہے، یہ جس منہ کی خاطر منائی جاتی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے راضی کر لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی خوشیوں کو دوام بخشا جاتا ہے، اس کو ایسی سکینت قلب نصیب ہوتی ہے جو عام انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی انسان دکھوں سے چور ہو، خواہ وہ قومی لحاظ سے جیسا کہ بوسنین مسلمانوں کی نہایت دردناک حالت ہے، یا انفرادی لحاظ سے اس کے عزیز اور اقربا اس کو ساتھ چھوڑ گئے ہوں، یا اور کئی قسم کے زمانے کے مصائب کے نیچے پیسا گیا ہو، پھر بھی وہ خدا کی خاطر ان خوشیوں میں شریک ہو جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا اس کو حاصل ہوگی، اور اس کی خوشیوں کے دور کو آئندہ لمبا کیا جائے گا، اور اس کے غموں کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ضمانت دے گا۔ بس خدا کو راضی کرنا اور خدا کی خاطر خوشی منانا ایک بہت ہی مبارک اقدام ہے۔ اس پہلو سے میں ہر اس غمزدہ کو یہ پیغام دیتا ہوں جو آج اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہے جن پر آج غم کا دور نہیں، کہ وہ خدا کی خاطر خوش ہوں، چاہے بناوٹ سے خوشی کرنی پڑے، خدا کی خاطر ہنسیں، چاہے بناوٹ کی ہنسی ہنسنا پڑے، کیونکہ پیاروں کی خاطر بعض دفعہ انسان بناوٹ بھی اختیار کر لیا کرتا ہے، اور یہ محبت کے سودے ہیں، محبت کے رشتے ہیں۔ ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا ان کو نصیب ہوگی۔ غموں کی حالت میں اپنے وجود کو قائم رکھنا اور بے حوصلگی کا شکار نہ ہو جانا، غموں کی حالت میں امید باندھے رکھنا اور یقین رکھنا کہ ہر رات کے بعد ایک دن بھی آیا کرتا ہے، یہ مومن کا خاص نشان بتایا گیا ہے، مومن کی خاص صفت بیان فرمائی گئی ہے۔